بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2-3 دن سے مذاکرات کے بارے میں کنفیوژن پایا جا رہا تھا کہ کیا حکومت سے بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی یا نہیں ہو رہی، اور متضاد خبریں اس میں آ رہی تھیں. عمران خان صاحب نے وہ پوزیشن آج کلیئر کر دی ہے. اس میں ایک نقطہ تھا جو ابہام پیدا کر رہا تھا، اس کی وضاحت انہوں نے کر دی ہے. جسٹس جہانگیری کے خلاف ہی خاص طور پہ کیوں 6 ججوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جاسوسی آلات لگائے گئے ان کے گھروں میں، تو جسٹس جہانگیری کے خلاف ہی خاص طور پہ کیوں کارروائی کی جا رہی ہے؟ بیرسٹر صاحب نے جو مشیر اطلاعات ہیں پختونخوا حکومت کے، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اور ان کا فائدہ جو ہے وہ کشمکش میں ہے، صلح میں نہیں ہے. جو نواز شریف صاحب نے کل کہا تھا یا پرسوں کہا تھا کہ ساری پارٹیوں میں بات ہونی چاہیے، اور تمام فریقوں میں بلکہ انہوں نے کہا تھا بات ہونی چاہیے. جمعیت علماء اسلام نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ اپنے موقع پر قائم ہیں، حکومت کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے. عمران خان کی چانسلرشپ کے خلاف کہ وہ بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا جو اس کا آکسفورڈ کا جو الیکشن وہ لڑ رہے تھے، اس پہ حکومتی مہم کا الٹا نتیجہ نکلا ہے بالکل، اور اس کا فائدہ پہنچا عمران خان کو. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان کوشش کیوں نہیں کر رہی، حتیٰ کہ ایک خط لکھنے کے لیے بھی کیوں تیار نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. دیکھیے، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکومت پلان کر رہی ہے، پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ 2026 کے اختتام یا 2027 کے وسط میں تک الیکشن کرا دیا جائے، نئے الیکشن، کیونکہ اسٹیبلٹی تو نہیں آ رہی. مفروضہ اس میں یہ تھا کہ اس وقت تک کچھ معاشی استحکام آ جائے گا اور وہ ماحول سازگار ہو جائے گا، کوئی قدم جما لے گی نون لیگ پنجاب ہی میدانی جنگ ہے، پختونخوا تو نہیں ہے. سندھ میں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے بھی ووٹ ہیں کافی، کراچی البتہ ہے جو دھاندلی سے سیٹیں دی گئی ہیں وہاں. تو یہ اس پہ کافی میں نے غور کیا، یہ تو بڑی خوش فہمی کی بات ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی معاشی استحکام آ جائے، کوئی امکان اس کا نظر نہیں آتا. دیکھیے، اس مہینے کا جو بیت گیا اس کا ٹارگٹ تھا 1554 ارب روپے اور جمع ہوئے ہیں 1455 ارب روپے، 99 ارب روپے کا خسارہ ہے. صرف فیصل آباد میں گزشتہ چند مہینوں میں 100 سے زیادہ فیکٹریاں بند ہوئی ہیں ٹیکسٹائل کی، اور ٹیکسٹائل بیک بون ہے ہماری برآمدات کی. اندازہ یہ $3 بلین کا نقصان ہوگا، کمی ہوگی اس سال. اور اس میں مشہور ستارہ ٹیکسٹائل مل بھی شامل ہے، اور مزید سے صنعتیں کارخانے جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں کیونکہ خسارہ ہے. اور بجلی کمپنیوں کے جو بجلیوں کے بل ہیں، یعنی جو نرخ ہیں، اس پہ جو پڑوسی ملکوں سے دگنے سے بھی بعض اوقات زیادہ ہیں، تو اس پہ تو یہ انڈسٹری نہیں چل سکتی. جب 23,000 میگا واٹ جو ہے وہ میکسیمم بجلی درکار ہو، وہ بھی گرمی کی شدت میں، اور 45,000 کے بل ادا کرنے پڑیں، اور بجلی چوری بھی نہ روکی جائے، تو یہ تو نہیں چل سکتا. اور یہ بھی آپ زحمت نہیں، کتنے خوفزدہ ہیں امریکہ سے، یہ بھی نہیں کہتے ایران سے گیس ہی لینے دیں، 8 ملکوں کو وہ دے رہا ہے. اور شریف خاندان کا حال یہ ہے، دیکھیے، ایک تو لوٹ مار سے یہ باز نہیں آ سکتے، کچھ سوال ہی پر، جیسے کانسٹیبل عادی ہوتا ہے، پٹواری عادی ہوتا ہے، یہ بھی عادی. پھر یہ ہے کہ یہ جو کارخانے ہیں، بجلی گھر جو ہیں، یہ شریف خاندان کے ہیں، زرداری خاندان کے ہیں، کچھ ان کے حواریوں کے ہیں. تو یہ تو سلسلہ ختم نہیں کر سکتے. دیکھیے، جو ایڈکشن ہوتی ہے نا، جیسے کوئی منشیات کا عادی ہوتا ہے، اس طرح بعض لوگ جو ہے وہ عادی ہوتے ہیں لوٹ مار کے. تو وہ پیسہ جب انہیں مل رہا ہے، حمزہ صاحب کو ملا ہے کتنا ایگزیکٹ رقم مجھے یاد نہیں ہے، فیکٹریاں چلتی نہیں ہیں، پیسے ملتے رہتے ہیں، تو وہ لوگوں کا خون کیوں نہیں نچوڑیں گے؟
اور شہباز شریف صاحب کو اس بات کا فہم نہیں ہے کہ معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. وہ بہت ہی بچگانہ اقدامات رہ گئی. وزیر اعلیٰ محترمہ، ان کو سوائے اپنی ذاتی تشہیر کے کسی چیز سے دلچسپی نہیں. نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا معیشت بہتر ہو رہی ہے. کیا بچگانہ بات ہے. وہ بھائی 30% 40% مہنگائی تھی، اب اس سے کچھ کم ہو گئی. تو فرض کیجئے ایک چیز 100 روپے کی تھی اور وہ 2 سال میں 180 روپے کی ہو گئی. اور اب اگر فرض کیجئے ان کی بات مان لی جائے کہ 12% ہے، بول تو ان کے اعداد و شمار ہمیشہ مشکوک ہوتے ہیں، تو 180 پہ 12% ہے نا، تو وہ کتنی ہو گئی؟ وہ جناب 21% ہو گئی نا. تو پہلے سے آلریڈی مہنگائی سے لوگ تڑپ رہے ہیں، اس پہ مزید 21% مہنگائی ہوتی جائے. یہی کارخانے تھے، اسی قیمت پہ پٹرول مل رہا تھا کم و بیش، اور فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور بڑی انڈسٹریز 11 سے 13% منافع کما رہی تھی. یہ لوگ تو جب آئیں گے دیکھیے تباہی ہوگی. کسانوں کی تباہی تو ایسی ہوئی ہے کہ تاریخ میں اس کی، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی. یہ جب آئیں دیکھیے یہ کیسے معیشت چلا سکتے ہیں. دھڑا دھڑ قرضے مل رہے ہوں، بڑے بڑے پروجیکٹ بنا رہے ہیں. اب بھی لاہور میں 2 وہ ٹرین کیا ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. آلریڈی جو اورنج ٹرین ہے وہ 12 13 14 ارب روپے کا خسارہ ہے، اور ان سے منسلک بسوں کا ایک سلسلہ ہے. ابھی 2 مہینے سے انہیں تنخواہیں ملی. ان کے بس کا نہیں ہے معیشت. پھر یہ ہے کہ اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا جائے، بحرانوں سے لوگ کتنے ملک نکلے. جاپان نکلا ہے، تب برطانیہ بھی جنگ سے دوسری سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ حالی تھا، کوریا تھا، جاپان تھا، اپنا جرمنی تھا، کتنے ملک تھے، بے شمار ملک تھے. اور عالمگیر جنگ نے تو معیشت دنیا کی برباد ہی کر کے رکھ دی تھی، تو اس سے نکل آئے نا. مگر اس کے لیے حقیقت پسندی چاہیے اور عزم صمیم چاہیے. اب صورت یہ ہے کہ سرکاری اخراجات میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے، اور افسروں کے لیے شاندار گاڑیاں اور نئے بنگلے. 3 کمیٹیاں بنائی گئی تھی کفایت شعاری کے لیے، رائٹ سائزنگ کے لیے، یعنی ملازمین کے جتنے درکار ہیں اتنے رکھے جائیں، اور بچت کے لیے. تو ڈاکٹر کیسر بنگالی ان کے سب کمیٹیوں کے ممبر تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تجاویز مسترد کر دی گئی. انہوں نے کہا اعلیٰ افسروں پر، اعلیٰ عہدوں پر براجمان جو افسر ہیں ان کی تعداد کم کی جائے، ان کی مراعات بھی کم کی جائے. اس کی بجائے عام لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، نچلے درجے کے ملازمین کو. اور انہوں نے مجموعی طور پر 70 سرکاری اداروں اور 17 کارپوریشنوں کا جائزہ لیا تھا، اور 17 ڈویژن اور 50 سرکاری محکمے بند کرنے کی تجویز دی تھی، جس سے 30 ارب روپے کی بچت ہوتی. مگر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں جی، یہ روپیہ اجاڑنے والے لوگ ہیں، یہ روپیہ بچانے والے لوگ نہیں ہیں. یہ سرکاری خزانہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے اپنا کوئی مال غنیمت ہاتھ لگائے اس طرح خرچ کرتے ہیں. پھر محترمہ کا مسئلہ یہ ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نا تجربہ کار ہیں، تشہیر سے اتنی دلچسپی، ایڈکشن ہے کہ روز ان کی تصویر نظر آنی چاہیے. تاکہ سیلاب کے لیے کوئی جا رہا ہو وزیر اعلیٰ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فکر مند ہوتا ہے، وہ اپنا ہوم ورک کر کے نکلتا ہے. وہ پوچھ رہی ہیں اور پیچھے فلم بنائی جا رہی ہے، شعیب پانی کہاں کھڑا ہے؟ پانی سارے شہر میں کھڑا ہے. وہ پانی تو خیر کھڑا ہو گیا، بارش تو پہ کسی کا بس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ہر چیز کی تشہیر، پبلسٹی، اور والد گرامی کے کہنے پہ چلنا ہے. اور وہ 1980 اور 1990 کے عشرے میں رہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شعبدہ بازی، وہی قرضے لیں، دھڑا دھڑ خرچ کریں، بڑے بڑے منصوبے بنائیں. وہ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں چنیوٹ سے نیچے سونا ہے، ہم تو لوہا ڈھونڈنے آئے تھے، پیتل بھی ہے، سونا بھی ہے، اور ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ پاکستان غریب ملک ہے اور اس کو آسودہ کر دے، اور ڈھیر لگ جائے. کتنے برس ہو گئے اس بات کو؟ 7-8 برس تو میرے خیال میں ہو گئے. وہ سونا کہاں ہے، وہ پیتل کہاں ہے، اور وہ اپنا لوہا کہاں ہے؟
جو اعداد و شمار دیے گئے تھے وہ حیران کن تھے. چکمہ دینا, شعبدہ بازی کرنا, ایسے لوگ کام کے نہیں ہوتے. اور پھر نواز شریف صاحب تو کام کر سکتے ہی نہیں, خیر ایک جلسہ تو ڈھنگ کا کر نہیں سکے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حلیفوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں, اور ان کا مسئلہ یہ بھی ہے, بڑی احتیاط سے سازش کرنی ہے, بڑی سکلفلی, کہ بھائی کو نہ آنے دیا جائے. انداز فکری منفی ہے. اور دوسری طرف عمران خان کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیے پرسوں رات کو یا پرسوں میرے خیال میں ایک بڑا جلوس نکلا وہاں وزیرستان میں, لاہور میں جلوس آج نکلا, کراچی میں تو کل رات یہ ہوا کہ تھوڑے سے لوگ نکلے, ہوتے ہوتے وہ ایک بہت بڑا جلسہ بن گیا. یہ پھیلتا جائے گا. دیکھیے عوامی تحریکوں کو نہیں روکا جا سکتا. اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں جس سے حکومت کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا قصہ تو بہت آپ سن چکے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو پوری طرح سے اچھی طرح سے اس کی وضاحت کر دوں. ان کی LLB کی ڈگری منسوخ کر دی گئی ہے, اور کہا کیا گیا ہے کہ ڈگری میں کچھ بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں. کچھ بے ضابطگیاں یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے امتحان نہیں دیا, یہ نہیں کہ انہوں نے امتحان پاس نہیں کیا. امتحان پاس کیا, داخلہ لیا, امتحان پاس کیا, ڈگری انہیں ملی. کچھ بے ضابطگیوں کو کیا مطلب ہے, اس کی وضاحت کریں. اور ڈاکٹر رفیق احمد صاحب کو اغوا کیوں کیا گیا؟ اور ظاہر ہے سینٹ سے پریشر کے ساتھ 30 برس کے بعد یاد آیا, 30 برس کے بعد, کہ ڈگری اصلی نہیں ہے. اور مسئلہ وجہ کیا ہے؟ وہ اسلام آباد میں نون لیگ کے 3 امیدوار جو ہار گئے تھے, اکثر ہار ہی گئے تھے, 16-17 سیٹیں ہیں, ان کے کیس کی وہ سماعت کر رہے تھے. اب اس پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ یہ اس کا فیصلہ نہ سنایا جائے. ٹھیک ہے, میں ٹیکنیکل اصلاحات میں نہیں جا رہا. انہوں نے تو فارم 45 مانگا تھا, بھائی فارم 45 اپنا لے آؤ, اور بس بات ختم. اور وہ نہیں لا رہے تھے, ہیلے بہانے کر رہے تھے, جرمانہ بھی ان کو کیا. اب ان پہ دباؤ ان کو ترغیب دینے کی کوشش کی گئی مبینہ طور پر, انہیں ڈرایا بھی گیا. اچھا, پھر وہ ان ججوں میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا, مگر وہ اڑے ہوئے تھے یہ سننے کے لیے. اچھا, اب وہ انہوں نے ایک اڈاک جج مقرر کر دیا. جب اڈاک جج مقرر کر دیا گیا تو وہ پھر معاملہ عدالت میں گیا, اور پھر واپس جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس چلا گیا. تو اب وہ تو کام کر رہے ہیں, چھٹی پہ ہیں, اور کچھ دن میں آنے والے ہیں. ڈرایا گیا, جو کوشش کی گئی. پھر انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب نے انہیں روکنے کی کوشش کی, اور آپ سے عرض کیا کہ ایک نیا جج مقرر کر دیا, مگر وہ عدالت کے پاس گیا تو پھر انہی کے پاس واپس آ گیا. اب ان کے خلاف جو مہم چلائی گئی ہے بدنیتی پر مبنی, جسے کہا جا سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے, اس پہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے, اور 19 ستمبر کو اس کی سماعت ہونے والی ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا, اور ابھی فوری طور پہ انہیں برطرف نہیں کیا جا سکتا. تو جناب یہ ہے صورتحال. اور میڈیا سے آج عمران خان نے گفتگو کی ہے, جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بات جو کنفیوژن ہو رہا تھا, کل میں نے بھی کہا کہ بات تو ہوئی ہے وہاں, شاید پرسوں کہا تھا اپنا اسپیکر کے چیمبر میں, اس کی خیر وضاحت آ گئی. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں روکا ان کو, وہ جو الائنس بنا ہے اس کے سربراہ محمود, ان کو ہم نے نہیں روکا حکومت سے بات کرنے کو. لیکن یہ بھی وضاحت کر دی گئی, پہلے ہی آلریڈی کی جا چکی ہے, کہ وہ جو تجاویز لائیں گے ان پہ پی ٹی آئی غور کرے گی. اچھا کہ صاحب بات کر سکتے ہیں, پی ٹی آئی نہیں کرے گی. عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملے میں آپ یہ کہا کہ ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس جو بااختیار ہیں, جن لوگوں کو وہ لے کر آئے ہیں ان سے کیوں بات کریں گے.
ہم انتخابی ڈاکے کو، الیکشن کے ڈاکے کو کیوں تسلیم کریں؟ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، خان صاحب نے کہا یہ 9 مئی کا شور مچا دیتے ہیں. 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے. 9 مئی کا فیصلہ ہو گیا. ان کے الفاظ یہ ہیں اگر 9 مئی ختم ہو گیا، مراد یہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ ایک دن ہونا ہی ہے، تو ان کی حکومت بھی جائے گی اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی. کہا کہ احسن اقبال نے سب سے پہلے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پہ واویلا کیا تھا اور فوج کے بارے میں کہا تھا کہ ریاست کے اندر ریاست ہے. وہ یہ بھی کہتے رہے کہ پاکستان میان میر بن رہا ہے، پرانا برما جو تھا. خواجہ اعظم نے فوج کو جتنا برا بھلا کہا اتنا کسی نے نہیں کہا. نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کرتے رہے، اور گنیز ورلڈ بک ریکارڈ میں لکھا جائے گا، تنزن انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ ایک دن انٹری ہوگی اس میں کہ وہ چاروں امپائروں کو ساتھ لے کر، چاروں امپائر، الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس صاحب اور وغیرہ وغیرہ، باقی سب آپ کو پتہ ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر بھی میچ نہیں جیت سکے. کہا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا میرا چانسلر بننا پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور اگر میں نہیں بھی بنتا تو کوئی بات نہیں. اس پہ جو مہم چلائی گئی وہ اس پہ میں عرض کرتا ہوں. خان صاحب نے کہا ہمارے 8 ستمبر کے جلسے کے 3 مقاصد ہیں: چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس لینا، قبضہ گروپ سے ملک کو آزادی دلانا، اور عدلیہ کی مکمل آزادی. آج بھی عمران خان صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ کھڑے رہے آخری وقت تک. جب میں نے پتہ کیا تھا اب تو بہت دیر ہو گئی، تو قصہ ختم ہو گیا ہوگا. کھڑے انتظار کرتے رہے، گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، اور حکومت یہ سمجھتی ہے اس سے اس کو فائدہ ہوگا. فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نفرت پھیلتی ہے، رد عمل جنم لیتا ہے. لوگ پہلے ہی مشکل اور مصیبت میں، مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، اور ان کا رنج بڑھتا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات جو کوریج کرنے والے صحافی ہیں ان سے فرمائش کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہیں کہ بڑے پریشان ہیں، بہت گھبرائے ہوئے ہیں. وہ ایک لگا رہتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر 180 ہو گیا، او میرے ادھر آئے. وہ وہاں جاتا بھی نہیں ہے، اور گھبرائے ہوئے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں. منتیں اور عمران خان ہیں جی، کوئی بات ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو، خان صاحب نے کہا جتانے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرانے کے لیے، عمران خان کو اس کو جتانے کے لیے نواز شریف کو 74,000 جعلی ووٹ ڈالے گئے. اب اگر یہ الزام غلط ہے تو ہلکا کھولتے کیوں نہیں الیکشن کمیشن؟ اس کو کھولے نا جی. اور دیکھیں فارم 45 میں 12 15 20 40 50 ہزار ووٹ ریجیکٹ کیے گئے. اور نواز شریف کے حلقے میں تو ایسے بھی ہیں جہاں 100% ووٹ ڈالے گئے. 100% ووٹ بھی کبھی پڑے ہیں، اور نیچے پہ صوبائی سیٹوں پہ کیوں نہیں پڑے. لاہور کے تمام علاقوں میں پی ٹی آئی کے لیڈروں، عہدیداروں، کارکنوں کو پولیس ان کا تعاقب کر رہی ہے. NA 120 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے امیدوار اپنا حمزہ صاحب نے کہا کہ 15 ماہ میں ان کے گھر پہ ایسا چھاپا نہیں پڑا تھا جیسا آج پڑا ہے. ایسا لگتا تھا کہ پولیس ان کا گھر اور ڈیرا مسمار کرنے کے لیے آئی ہے. جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے وضاحت کر دیا ہے کہ ہم نے جو موقف الیکشن کے بارے میں اختیار کیا تھا وہی ہے. کیا حافظ کا مصرع ہے، بارہا گفتم و بار دیگر میں گفتم. بار بار وہ وضاحت جمعیت کو کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ وہ کچھ اخبارویز کہہ رہے ہیں جی ان کو منا لیا جائے گا مولانا کو گورنری دے کر اور 2 سینٹ کی سیٹیں دے کر. انہوں نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا مولانا عبدالغفور حیدری نے، اور کہا کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی اہم بات ہوئی ہی نہیں.
جعلی الیکشن ہیں، جعلی اسمبلیاں ہیں، جب تک اس پر بات نہیں ہوتی ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ مطلب صاف واضح ہے، مطلب نئے الیکشن۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے بل آج سینٹ میں پیش کیا جانا تھا، میرا خیال کر دیا گیا ہوگا۔ سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ ایکٹ 1997 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے اور 6 ججوں کا اضافہ۔ ہر کوشش کی جا رہی ہے کس طرح عدلیہ کو زیر دام لایا جائے، کس قدر پریشان لوگ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے پولنگ اسٹیشنوں سے CCTV فوٹیج طلب کی ہے۔ ضلعی اور صوبائی الیکشن کمیشن کے ضلعی اور صوبائی حکام کو حکم دے دیا گیا، اب نہیں معلوم اسے ضائع کریں گے یا اس میں کوئی تبدیلیاں فرمائیں گے۔ اور راہ انصاف تو اگر وہ انصاف کر دیں تو یہ تو معجزہ ہی ہو جائے گا بھائی۔ سینیٹر مشتاق صاحب جنہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا، بڑا جرم کیا بھائی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور ان کے اہلیہ ہمارا طیبہ صاحبہ کو اور دوسرے گرفتار کارکنوں کو رات بھر غیر قانونی طور پر حبس بیجا میں رکھنے کے بعد صبح سویرے رہا کر دیا۔ حبس بیجا ویسے غیر قانونی ہی ہوتا ہے، غیر قانونی۔ سینیٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ سیاست دانوں کے لیے مزاحمت کی ایک مثال ہیں، ان کا چانسلر بننا ملک کی خوش قسمتی ہوگی۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے محمد اکرم کو نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ یہ نہیں پتہ وہ ہیں کہاں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ پنڈی کے کمشنر کہاں ہیں جنہوں نے کہا کہ 12 کی 12 سیٹیں PTI نے جیتی تھی مگر انہیں ہرا دیا گیا۔ کینال روڈ پر لاہور کی کینال روڈ پر مشہور نامعلوم افراد کی فائرنگ سے تیفی بٹ کے بہنوئی جاں بحق ہو گئے اور ان کے اہلیہ زخمی، جنہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ تیفی بٹ کو ایک بہت بارسوخ سیاستدان کی، سرکاری سیاستدان کی حمایت حاصل ہے، تو مگر پنجاب حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے اسے، لہذا اب وہ ہدف ہیں، اور تیفی بٹ جو ہے وہ اس کا گروپ جو ہے دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ پنجاب حکومت وہ اس سیاستدان کی ہے، اس کا تعلق سرکار سے، اور وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک مختصر سا بڑا دلچسپ انٹرویو دیا ہے، کہا کہ جنرل باجوہ کے سسر جنرل اعجاز اور ان کے رشتہ دار صابر مٹھو جی، وہ بڑے بڑے لوگ سوالی بن کر ان کے دروازوں پر جا کر کھڑے ہوتے اور مراد پاتے رہے۔ مجھے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا گیا، میں نے کہا پہلے کبھی نہیں گیا تو اب کیا جاؤں۔ ابھی یہ تو ایک بہت چھوٹی سی کہانی ہے، کچھ کہانی ہمیں بھی پتہ ہے، وقت آنے پہ ایک وقت آئے گا یہ سب کہانیاں سنی جائیں گی اور سنائی جائیں گی، اور ایک طلسم ہوش ربا نئی مرتب ہوگی۔ پختونخوا کے جو مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے عمران خان سے بات چیت کی جو کوشش ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں اقتدار میں اپنی واپسی، عمران خان کی شکل میں انہیں اپنی موت نظر آتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ عمران خان مینڈیٹ چوری کرنے والے سے مذاکرات کیوں کریں، اور کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ مفاہمت چاہتے ہیں لیکن شہباز شریف کو کشیدگی سازگار ہے، وہ کبھی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ حکومت نے گارجین اخبار جو ہے اس میں چھپنے والے مضمون کو اصرار کے ساتھ وہ چینلز کے ساتھ سے کہا، اسے چلوایا اور بہت اس کا چرچا ہوا، مگر ایک بات وہ گول کر گئے، مگر وہ سوشل میڈیا نے اس کو اجاگر کر دیا۔ وہ خاتون مضمون نگار میں اس نے لکھا تھا کہ عمران خان کو اس لیے چانسلر نہیں بننا چاہیے کہ وہ سلمان رشدی کو ملعون سمجھتا ہے۔ تو اب یہ جو جیسے جیسے یہ نقطہ اجاگر ہوتا جائے گا، وہ عمران خان کا پرانا کلپ بھی سوشل میڈیا پہ چل گیا
کہ وہ انڈیا ٹوڈے والوں نے سیمینار رکھا تھا تو وہ جانا نہیں چاہتے تھے مصروفیت کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا ہم جہاز بھیج دیں گے، کی نوٹ یعنی سب سے اہم سپیکر تھے، مرکزی سپیکر تھے وہ، کی نوٹ سپیکر جسے کہا جاتا ہے۔ تو پھر انہیں پتہ چلا جب انہوں نے کہا ہم جہاز بھیج دیں گے تو انہوں نے پروگرام وہ دیکھا تفصیل سے، تو پتہ چلا کہ سلمان رشدی بھی اس میں آ رہے ہیں۔ تو اگرچہ وہ اس سیشن میں نہیں تھے جس میں عمران خان تھے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، میں اس آدمی کے ساتھ اسٹیج شیئر نہیں کر سکتا، اور کہا کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے۔ اب اس سے ظاہر ہے مغرب کو تو بڑی تکلیف پہنچے گی کچھ خاص لوگوں کو، تو اس کا جتنا زیادہ چرچا ہوتا جائے گا اتنا ہی۔ دیکھیے عمران خان الیکشن جیتتے ہیں یہ نہیں جیتتے، اللہ بہتر جانے، ہمارے پاس تو ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ اس پہ کوئی سروے کر سکے، کوئی سروے ہوا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے ساری دنیا میں سروے کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی تو خیر وہ مرحلہ باقی ہے، اکتوبر کے شروع میں امیدواروں کا اعلان ہوگا، اور سرکاری اخبار نویسوں نے واویلا بہت مچا رکھا ہے اور طرح طرح کی داستانیں سنا رہے ہیں، لیکن بہرحال اکتوبر کے آخر تک چرچا تو ان کا نام کا رہے گا۔ اور یہ مطلب بہت بڑے ممتاز لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پائے کا کوئی امیدوار نہیں ہے، یعنی ان کی حیثیت جو ہے ایک تو کرکٹ لیجنڈ کی ہے وہ تو ہے ہی، اور ایک جو انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں، اینیمل کالج بنایا ہے، اور ویلفیئر کے اتنے کام۔ خان صاحب نے آج کہا بھی کہ میں نے جو پاکستان میں سب سے زیادہ بڑھ کر ویلفیئر کا کام کیا۔ آج یہ سوال زیر بحث ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے حکومت پاکستان اتنا بھی کیوں نہیں کر سکتی کہ ایک رحم کی درخواست کر دے۔ دیکھیے ایک وکیل ہیں کلائیو سمتھ، انہوں نے امریکی صدر سے رحم کی اپیل کی، انہوں نے مفت مقدمہ لڑا، وہ افغانستان گئے، انہوں نے تحقیق کی، وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور ان سے کہا عدالت نے، جسٹس سردار اسحاق صاحب نے کہا کہ آپ نے جو رحم کی اپیل کی ہے صدر سے، اس میں بڑی ایک اہم بات میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ اس کی ایک نقل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دیں۔ جسٹس صاحب نے کہا تاریخ کو لکھنے دیں کہ ایک امریکی وکیل نے امریکی عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس فیس کے بغیر لڑا، اور حکومت پاکستان عدالت میں کہیں نہیں تھی۔ حکومت پاکستان وائٹ ہاؤس سے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اپیل کرنے سے خوف زدہ کیوں ہے؟ ویزے لگوانے اور دوسرے وزارتی کاموں کے لیے حکومت تعاون کرتی ہے، لیکن جب پالیسیوں کی بات آئے تو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کس بات کا ڈر ہے۔ وہ میں تو خیر کیا جج صاحب کی خدمت میں عرض کروں، غلام کے دل میں کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ کتنے اشعار ہیں اقبال کے، اس کے بات لمبی ہو جائے گی آپ کو سناتا ہے جی۔ شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا آپ وائٹ ہاؤس کے لیے رحم کی اپیل لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے، اس کا جواب دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔